پچھلے ڈسکشن میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ فلسطین آئے تھے. تو فلسطین میں ہمیشہ ہم سنتے ہوئے یہی آئے ہیں کہ فلسطین میں ہمیشہ لڑائی رہتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیجیے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بڑا موزوں سوال ہے. اور سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس میں اتنا زیادہ جھگڑے کی کون سی بات ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اور ابتدا سے بتا دیا جائے. جیسا کہ میں نے پچھلے ڈسکشن کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ عراق کے ایک شہر بابل میں ہوئی تھی، اور پھر وہاں کے لوگوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو جانے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم کیا تھا. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک خصوصیت، یا یہ کہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 گھر اس زمین پر بنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر مکہ المکرمہ میں بنایا تھا، جبکہ اس دور میں مکہ بھی شہر نہیں تھا، بیابان جگہ تھی. اور ایک گھر فلسطین میں بنایا تھا. مکے میں جو گھر بنایا تھا اس کا نام بیت اللہ رکھا تھا، اور فلسطین میں جو گھر بنایا تھا اس کا نام بیت المقدس رکھا تھا. اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، اور اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے، فلسطین والے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو چھوڑا تھا. لہٰذا یہ دونوں جگہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہیں. اب اس میں جھگڑے والی بات کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی. جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 40,000 نبی پیدا کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے. وہ 40,000 نبی دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. یہ سارے نبیوں کا ایک سلسلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، ان کے بھائی حضرت ہارون ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور حضرت زکریا اور یحییٰ اور بہت سے انبیاء ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی خاندان میں پیدا ہوئے، اسی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ آج یہودی جو دنیا کے اندر موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کبھی موقع ہوا تو میں واقعہ بیان کروں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ایک چیز یہاں بیان کرنا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فلسطین جانے کا حکم دیا تھا، اور ایسے جانے کا نہیں بلکہ اپنی قوم کو لے کر جانے کا حکم کیا تھا، جہاد کرنے کے لیے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر کی ہے، اور فلسطین سے مصر کافی دور ہے. لہٰذا جب فرعون سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات دے دی اور پھر ان کے اوپر کتاب وغیرہ نازل کر دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تمہارے آباء و اجداد کی قائم کردہ جو جگہ ہے
جو اللہ کے ہاں بابرکت ہے اس جگہ کو آزاد کر کے کافروں کے ہاتھ سے نکال کر دوبارہ سے اہل ایمان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ تو اس دور میں اہل ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی، تو ان کو حکم دیا، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ آگے کہتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے انداز بیان سے یہ بتلا دیا کہ وہاں داخل ہونے کا جو حکم دیا تھا وہ فوجی طاقت کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا تھا، کیونکہ آگے اس آیت میں کہا ہے کتب اللہ لکم، یعنی اس کی فتح تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تم اسے ضرور بالضرور فتح کرو گے۔ لہذا بعد میں اب اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کہاں ہوا تھا اور ان کی تدفین کہاں ہوئی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہو گیا تھا، اور موقع ہوگا کبھی ان کے واقعے میں بتائیں گے، اور ان کی تدفین وہیں ہو گئی تھی، جس جگہ ان کا انتقال ہوا تھا وہیں ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انتقال تو باہر ہی ہوا تھا، فلسطین سے پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن پھر ان کو دفن کیا گیا فلسطین میں لے جا کر۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء تھے، ان انبیاء نے وہاں پر قوم کو بسایا، اور وہاں پر پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، تو وہاں پر ایک عالیشان مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی، اور یہ تمام یہودیوں کے بڑے، یہودی ان کو اپنا بڑا مانتے، حضرت داؤد علیہ السلام کا تو بڑا مقام ہے ان کے ہاں آج بھی، تو یہ جگہ ان کے لیے بابرکت ہو، اور ان کے لیے ایک مذہبی جگہ کی حیثیت اس نے اختیار کر لی، اور تھی بھی وہ ایک مذہبی جگہ، انبیاء کرام کا مسکن۔ تو یہودیوں کے عقائد اور یہودیوں کے نظریات کے اعتبار سے یہ جگہ ان کے لیے بڑی بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم عیسائیوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہی فلسطین کی، ان کا تو شہر ہی فلسطین ہے، ان کا وطن فلسطین ہے، وہ وہاں پیدا ہوئے، اور پھر ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلسطین کے اندر گزرا ہے، اور ان کے نظریے کے اعتبار سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، وہ جگہ جہاں پر ان کے ہم شکل کو سولی دی گئی تھی، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور سولی جس کو دی گئی ہے وہ ان کا ہم شکل تھا، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ان کے ہم شکل کو جو سولی دی گئی تھی وہ جگہ بھی فلسطین میں جہاں پر سولی دی گئی تھی، لہٰذا وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، اور وہ جگہ فلسطین میں ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہاں کی ہے، پوری زندگی وہاں گزری ہے۔ ان کی والدہ کی جو تربیت ہوئی ہے بچپن سے، ان کے واقعے کے اندر قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی ان کی پیدائش سے پہلے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو مسجد کے لیے وقف کرتی ہوں، اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں، تو ان کی پیدائش کے بعد ان کو وقف کر دیا گیا تھا، اور وقف کیا گیا تھا مسجد اقصیٰ کے لیے، لہٰذا ان کا بچپن مسجد اقصیٰ میں گزرا ہے، جوانی تک وہ بالکل مسجد کے اندر رہی ہیں، عبادتیں کی ہیں اور خدمت کی ہے مسجد کی انہوں نے، اسی مسجد اقصیٰ کی، اور پھر اسی شہر میں ان کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہوئی ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارا ہے، تو عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ شہر بڑا بابرکت ہے،
مسئلہ آیا مسلمانوں کا، اللہ کے رسول کو جب معراج پر لے جایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ سے پہلے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ایک رات میں لے گئی۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے معراج کا جو سفر کیا ہے اس میں مکۃ المکرمہ سے فلسطین کا سفر موجود ہے، اور پھر روایات کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی روایات معراج کے سفر کی جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے یہاں پر، اس وجہ سے بھی یہ مسجد ہمارے نزدیک بابرکت ہے۔ پھر ایک اہم بات اور ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، کہ یہ دین جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابیکم ابراہیم کہا ہے، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بسائے ہوئے یہ دو شہر ہیں، یا ان کے بنائے ہوئے یہ دو عبادت خانے ہیں، لہٰذا اسلام سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ ایک بات، دوسری ایک خاص بات، قرآن کریم کا انداز بیان دیکھیے، اس نے مسجد اقصیٰ کا جہاں بھی ذکر کیا ہے وہاں اس کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا، جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف کو ہم نے، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک آیت پڑھی تھی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اب اس زمین کا ذکر جب کیا، ارض کہا، اے قوم تم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اس زمین پر، تو کہا مقدسہ، کہ یہ زمین جو کہ پاک ہے، بابرکت ہے۔ تو قرآن کریم نے اس جگہ کا جب بھی ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بابرکت ہونے کا اور اس کے اعلیٰ ہونے کا ذکر اس کے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم جب کسی چیز کو بابرکت کہے، کسی چیز کو پاک کہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آخری امت کے لیے وہ جگہ بابرکت ہے، اب اس جگہ کی حفاظت کرنا اور اس جگہ کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اب ہم دیکھیں تو مسجد اقصیٰ کا جو جھگڑا ہے وہ خالص عقائد سے متعلق ہے، نظریات سے متعلق ہے، یہودیوں کے نظریات کے اعتبار سے وہ جگہ بابرکت ہے اور ان کی عبادت کے لیے خاص ہے، عیسائیوں کے نظریے کے اعتبار سے وہ جگہ ان کے لیے بابرکت ہے اور ان کے عبادت کے لیے خاص ہے، اور اسلامی نظریات کے اعتبار سے وہ جگہ بابرکت ہے اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے۔ لہٰذا اب وہ نظریاتی ایک جنگ ہے، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہمارے بڑوں کی جگہ ہے، اور ہر ایک اپنے دعوے میں ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ باقی اس کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے عجیب بات تم کر رہے ہو، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہر ایک اپنے نظریات میں ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور اس کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے نظریات ہیں اس کے اعتبار سے تو ان کے آباء و اجداد کی جگہ ہے، بالکل صحیح ہے، ان کے آباء و اجداد کی ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں۔ حقدار اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جگہ اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، وہ جگہ
خاص ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کی جانا درست ہوگا جو طریقہ کہ اب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اسلام کے آنے کے بعد اس سے پہلے کے تمام مذاہب قابل عمل نہیں ہوں، یعنی ان کے اوپر عمل اب نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل کس پر کیا جائے گا؟ اسلام پر عمل کیا جائے گا۔ لہذا اب عبادت اسلام کے طریقے پر عبادت اگر کی جائے گی تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ تو اس لیے اب وہ جگہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے وہ حق بنتا ہے مسلمانوں کا، اور اسلامی نظریہ نہ کریں۔ اگر یہودی اپنی کتابوں پر غور کریں اور عیسائی اپنی کتابوں پر غور کریں تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اب ان کی شریعت قابل عمل نہیں رہی ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا تھا، اس سوال کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کافی ڈیٹیل سے اس بات کو بتلا چکا ہوں کہ جھگڑے کا سبب کیا ہے، اور آپ کے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جھگڑا کیوں ہے۔ لہٰذا اب یہ جھگڑا کا سبب جب معلوم ہو گیا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتیجہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کے حقدار کون ہیں اور مستحق کون لوگ ہیں۔ لیکن ایک چیز اس کے اندر میں اور بتا دوں کہ اسلام کے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد سے، اللہ کے رسول کے تشریف لانے کے بعد سے، یہ زمین آج تک کم و بیش 200 سال سے 250 سال کا عرصہ چھوڑ کر باقی اسلام ہی کی اور مسلمانوں ہی کی تحویل میں رہا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کو 1400 سال ہو گئے ہیں، تو اس 1400 سال میں سے 200 اور 250 سال اگر ہم ہٹا دیں تو تقریباً 1200 یا 1150 سال کا عرصہ ایسا رہا ہے کہ یہ زمین مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہی ہے، اور اسلامی نظریے کے اعتبار سے ہی وہاں عبادتیں ہوتی رہی ہیں۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا اپنے اکابرین کی کہ پہلے، آج تو مسلمانوں نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، ان کی نظر میں تو مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن میں نے اپنے اکابرین کی کتابوں میں اس بات کو پڑھا ہے کہ جب یہ لوگ حج کے لیے یہاں ہندوستان سے جایا کرتے تھے تو جیسے حج تو مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے، لیکن مدینہ جانا حاجی کا ضروری ہے، مدینہ ضرور جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اب سے 50 60 100 سال پہلے تک ہمارے اکابرین کے دور میں جو آدمی بھی حج کرنے جاتا تھا وہ فلسطین بھی ضرور جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی اس جگہ کی، لیکن آج اس امت نے اس جگہ کی حیثیت کو بالکل اپنے ذہنوں سے اتار دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عام مسجد کی طرح ہے، جبکہ احادیث اس سلسلے میں بھری ہوئی ہے، قرآن کریم کا صریح نص موجود ہے، اور مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ میں خیر باقی نہیں رہ جائے گی تو مسلمانوں میں خیر باقی نہیں رہ جائے گی۔ اس قسم کے جملے احادیث کے اندر آئے ہیں۔ لہٰذا اب مسجد اقصیٰ کی صورتحال جو ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ مسجد اقصیٰ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہوں کی حیثیت ہماری نظروں سے اتر گئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد ہی تو ہے، کہیں کوئی مسجد ٹوٹ جاتی ہے یا توڑ دی جاتی ہے یا ظلماً ہٹا دی جاتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، اس کو امت کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس سلسلے میں غور بھی